بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی پہلے درس میں، ایک حد تک تعارف پیش ہوا تھا نہج البلاغہ کا، بیان ہوا تھا کہ کتنے خطبے ہیں، 3 حصوں پہ مشتمل ہے، کتنے خطوط ہیں اور کتنے قیصار الکلم ہیں۔ خطبات 241 ہیں، خطوط 79 اور قیصار الکلم کتنے 480، سب ملا کے تقریباً 800 ہو جائیں گے۔ رضوان صاحب نے نتیجہ نکالا تھا، ٹھیک ہے بھائی، خوب۔ اچھا، یہ بیان کیا تھا کہ کوشش ہوگی کہ جو نہج البلاغہ پہ اعتراض ہوئے اس حوالے سے بھی کچھ جواب دیے جا سکے، مگر آج یہ کریں گے کہ ایک حد تک اشارہ کر دیں گے، کوشش یہ کرتے ہیں آج ہی امام علیہ السلام کا ایک پہلا خط شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ نیام میں زیادہ سے زیادہ کلام سے استفادہ ہو سکے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ آپ نے تیجانی سماوی صاحب کا نام سنا ہے حتماً، ہے نا، جو مستبصر ہیں، مکتب تشیع اختیار کی، مصر کے بڑے علماء میں سے تھے، کتاب بہت ساری لکھی، ترجمہ بھی ہوا اردو میں۔ ثم اهتدیت کتاب نام سنا ہے، پھر میں ہدایت پا گیا، دین آئی واز گائیڈڈ، تجلی کے نام سے بھی کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی۔ اس میں ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مصر میں پڑھ رہے تو استاد کے پاس بلاغت کا درس ہوتا تھا، فصاحت بلاغت کا، عربی ادب کا درس ہوتا تھا۔ اس درس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا خطبہ شقشقیہ، نہج البلاغہ کے خطبوں میں سے تیسرا خطبہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش ہوگی اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے، اس خطبے پہ کیوں زیادہ اعتراض ہوئے، شقشقیہ کا معنی کیا ہے، وہ سب چیزیں ذکر ہیں۔ بہرحال ایک حد تک امیر المومنین اسلام کا ایک خطبہ ہے جس میں اپنے سے پہلے والے آنے والے تمام حکمران خلفاء ان کی امام علیہ السلام نے مذمت کی ہے۔ فواللہ لقد تقمصها ابو قحافہ، کھینچ تان کے خلافت کی قمیص کو پہن لیا، مثلا اس طریقے کے سخت الفاظ ہیں۔ تو اس پہ جب یہ پڑھایا جا رہا تھا تو کہتے ہیں میری طرح اور طلبہ بھی حیران تھے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ تیجانی سماوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، کون سی کتاب میں؟ ثم اهتدیت، وہ پورا واقعہ لکھا کہ میں کس طریقے سے سفر پہ جا رہا تھا، عراق کا ایک شخص منعم نامی ایک شخص مجھے راستے میں ملا اور ہم دونوں باتیں کرنے لگے، اسلام کی باتیں ہو رہی تھیں اور ہر بات پہ دونوں کا اتفاق تھا۔ بس ایک جملہ میں نے کہا کہ بھئی بڑا مشکل دور آ گیا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک مسجد میں ابھی گیا، میں نے تھوڑا سا اوپر ہاتھ باندھ لیا تو لوگ دیکھ کے حیران ہونے لگے، کوئی ہاتھ نیچے باندھ رہا ہے، کوئی اوپر باندھ رہا ہے، اس میں کوئی لڑنے والی کیا بات ہے؟ میں یہ بیان کر رہا تھا اس بندے کو، وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں تو ہاتھ باندھتا ہی نہیں بھائی، میرا تعلق مکتب تشیع سے۔ جیسے یہ سنا تو میں نے اسے 2-4 سنا دی، جتنی سنا سکتا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تم سے بات نہیں کرتا اور تم لوگ نجس ہو، علی کو خدا کہتے ہو، اور جو اعتراضات سنتے ہوئے ہم آئے بچپن سے، ہم نے بیان کر دیے میں نے۔ وہ بڑا ایک تحمل مزاج شخص تھا، اس نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں، خلاصہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ کبھی آئے ہمارے علاقے میں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، میں یہیں بغداد کا رہنے والا ہوں، میں آپ کو لے کے جاؤں گا آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے کے جاؤں گا۔ پورے وہ واقعات ہیں باقاعدہ لکھے کہ کس طریقے سے وہاں لے کے گئے اور اس کے بعد 7ویں امام کے روضے پہ لے کے گئے، نجف اشرف آئے، علماء سے ملاقات کی اور کس طرح مکتب تشیع اختیار کی۔ وہ طویل ایک باقاعدہ کتاب میں سفر نامہ لکھا ہے۔ جو اہم چیزیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے موضوع کے متعلق، وہ کیا ہے؟ اس میں لکھتے ہیں کہ ہم درس پڑھ رہے تھے بلاغت کا، علم لغت کا، عربی ادب کا۔ جب خطبہ شقشقیہ آیا تو سب طلبہ کے چہرے ایسے کہ یہ ہمارے چوتھے خلیفہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے جرأت کر کے سوال کیا، استاد یہ واقعی علی کا خطبہ ہے رضی اللہ عنہ؟ تو جواب استاد نے کیا دیا، کہا کس میں جرأت ہے جو اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ ذہن میں بھی نہیں تھا استاد کے کہ کیا سوال کرنے جا رہا ہے۔ اگر یہ علی علیہ السلام کا، میں کہہ رہا ہوں علیہ السلام، اگر یہ ان کا خطبہ نہیں ہوتا تو بڑے بڑے ہمارے علماء
کیوں تشریح کرتے ہیں ان خطبے کی؟ شیخ محمد عبدہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، شیخ محمد عبدہ. تو کہنے لگے، شیخ تیجانی کے استاد کہنے لگے وہ کیوں شرح کرتے اس کی؟ تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کس میں جرأت ہے کہ وہ ایسا فصاحت و بلاغت پہ مبنی خطبہ لکھ لے؟ سعید رضی کی تحریرات کو بھی میں جانتا ہوں، میرے پاس ہیں. ایسا کوئی نہیں لکھ سکتا ہے، بالکل ہے، اس میں حق ہے کہ یہ علی کا خطبہ ہے. اچھا یہ بات چاہے ابن ابی الحدید ہوں، ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، یا دوسرے مفسرین، اکثر یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل، لیکن بھائی علی ہماری طرح، جس طرح ہمارا عقیدہ ہے معصوم ہے نا علی علیہ السلام، تو معصوم ہے نہیں، جو بات کہیں گے عصمت پہ درکار ہوگی، وہ بالکل صحیح ہوگی، اللہ کی جانب سے ہوگی، خطا کا امکان نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں، جذبات میں بات کہی، ایک عام انسان جس طریقے سے جذبات میں ہوتا ہے تو اس طریقے سے بات کہہ دی، اس کا کوئی بھی کہہ سکتا ہے بھئی یہ تو ٹھیک ہے. تو لیکن یہ انکار نہیں کیا سب نے. بہرحال بات زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس اعتبار سے میں کوشش کروں گا آنے والے ایام میں سے کسی ایک دن ان اعتراضات کے حوالے سے بھی جواب دے. لیکن جیسے یہ سوال کیا کہ اگلا سوال تو پھر یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے یہ بات، یہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے چوتھے خلیفہ کہ انہوں نے خلافت کی قمیص کو کھینچ تان کے پہن لیا اور ایک نے اتنا کھایا کہ جس طرح آپ نے وہ دیکھا ہے کہ کسی چیز میں تکیہ میں اتنا بھر دیا جائے کہ بند کرنے کی جگہ نہ رہے، ایسا نہ ہو کوئی چیز ہو اتنا اس میں بھر دیا جائے کہ بند کرنے کی جگہ نہ رہے. اس طرح دین کی دولت کو لوٹ کے کھایا. عجیب تشبیہات پیش کی ہیں امیر کائنات نے تیسرے خطبے میں. تو کہا یہ کیسے ممکن ہے اس طریقے سے علی ایسی باتیں کرے یہ آپس میں؟ اور تو کہا خاموش ہو جاؤ. دیکھو اللہ نے ہماری تلواروں کو جس طریقے سے صحابہ کے خلاف اٹھنے سے پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں. یہ جملہ کہا اللہ نے جس طرح ہماری تلواروں کو پاک رکھا کہ صحابہ کرام کے خلاف نہیں اٹھی، اسی طرح زبانوں کو بھی پاک رکھو. آئندہ کے بعد ایسا سوال درس میں کیا تو درس سے نکال دوں گا. خاموش ہو گئے، لیکن سوال ذہن میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رہے. اعتراضات جو ہوئے اس میں بھی جو منصف مزاج تھے انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہے، یا بعض نے اس کی وجہ سے نہج البلاغہ پر اعتراض کر دیے، وہ اپنی جگہ. اب آئیے بڑھیں. تو کہنے کا مقصد ہے شیخ محمد عبدہ پہلے خط کی شرح میں جو کچھ چیزیں شیخ محمد عبدہ بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہیں پہلے خط کی شرح میں، ان کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ان میں بیان کریں گے کہ انہوں نے کیسے شرح کی. پہلا ہم نے بیان کیا خط سے، ہم شروع کریں گے. پہلا خط جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، ان میں خط کہاں کہاں لکھے ہیں پہلے ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں. باب المختار من کتب امیر المومنین علیہ السلام و رسائلہ. امام علیہ السلام کے خطوط میں سے جن خطوط کو اختیار کیا گیا ان میں سے یہاں پہ کتنے خط لکھے گئے ہیں؟ 79. ٹھیک ہے بھائی. الی اعدائہ، بعض خط دشمنوں کی طرف لکھے گئے. و امراء بلادہ، بعض مختلف شہروں میں جو امام کی جانب سے حاکم تھے یا امام کی جانب سے نہیں تھے، پہلے والی حکومتوں کی جانب سے بنایا گیا تھا، امام نے باقی رکھا، کچھ کو ہٹایا کچھ کو باقی رکھا. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا اُخْتِیرَ مِنْ عُہُودِ إِلَىٰ عُمَّالِهِ وَوَصَایَاهِ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ. اسی میں امام علیہ السلام نے جو اپنے عمال کو نصیحتیں کی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو نصیحتیں کی جناب مالک استر کو، خط لکھا وہ اس میں موجود ہے. وصیتیں، نصیحتیں اصحاب کے بارے میں، یہ سب ان خطوط میں ذکر ہیں، ان تمام خطوط میں 79 میں. ان میں سے پہلا خط جو نہج البلاغہ میں آپ کھولیں گے 3 حصے ہیں. سب سے پہلے خطبات، پھر اس کے بعد خطوط، اس کے بعد تیسرا حصہ قصار الکلم میں. دوسرے حصے میں جو خطوط ہیں امام علیہ السلام کے ان میں سے پہلا خط پڑھنے جا رہے ہیں. کب امام نے لکھا یہ خط؟ من کتاب لہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کے خطوط میں سے یہ پہلا خط. الی اہل الکوفہ، کہاں لکھا ہے امام نے؟ اہل کوفہ کی طرف. کب لکھا ہے؟ عند مسیرہ من المدینہ الی البصرہ، جب امام علیہ السلام مدینہ سے کہاں جا رہے تھے؟ بصرہ کی جانب جا رہے تھے، تو اس وقت یہ خط لکھا ہے. کب کی بات ہو رہی ہے؟ کب مدینہ سے بصرہ کی جانب جا رہے تھے؟ نعم، کچھ کوشش کریں جی. احسن، تم بالکل ایسا ہی ہے. ابھی اس کو دیکھیں، سمجھنے کے لیے چھوٹا سا خط ہے، مختصر سا ہے، سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا کب کی بات ہے. ابھی ظاہری اعتبار سے خلافت کے عہدے پر آئے ہیں، لوگوں نے بیعت کر لی ہے، فوراً امام کو حرکت کرنا پڑ رہی ہے، جانا پڑ رہا ہے. کہاں؟ مدینہ سے کہاں؟
بصرہ جانا پڑا، اور اس کے بعد امام واپس مدینہ نہیں آئے، بصرہ کے بعد کوفہ کو ہی اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے خط لکھا ہے کن کی جانب؟ اہل کوفہ کی جانب، ٹھیک ہے۔ بصرہ میں تو جناب عثمان ابن حنیف امام کی جانب سے عامل تھے بصرہ میں، ٹھیک ہے، حاکم تھے بصرہ میں۔ عثمان ابن حنیف کون تھے؟ کائنات کے نبی کے صحابی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو باقاعدہ جا کے زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، داڑھی کے بال نوچے گئے، نبی کریم کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ابھی بیعت ہوئی ہے امیر المومنین کی، کچھ عرصہ نہیں گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں چل رہی تھی، بہت جلدی سن لیجئے گا، مختلف جگہوں سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو معاملات چل رہے تھے، تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کوئی دفنا نہیں رہا، یہودیوں کے قبرستان میں جنازہ پڑا ہوا ہے، صحیح ہے، اور عجیب حالت ہے مدینہ کی۔ ایسے عالم میں لوگوں نے آ کے امیر المومنین کی بیعت کی ہے۔ حضرت عائشہ کہاں ہیں اس وقت؟ احسنتم، مکہ میں ہے، صحیح ہے، مکہ میں ہے۔ مکہ میں کب گئی ہیں؟ بلکہ میں عبارت پڑھتا ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ وقت تو لگ جائے گا لیکن یہ کہ بات اور اتھینٹک ہو جائے گی۔ دیکھیں، میں کس کی ذکر کر رہا تھا؟ شیخ محمد عبدہ کا۔ معاملہ یہ ہوا، انہوں نے جو ذکر کیا ہے اپنی شرح میں، شیخ محمد عبدہ نے، میں عربی عبارت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کہاں تھی؟ مکہ میں، مدینہ میں نہیں تھیں۔ کب؟ جب حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تو مدینہ میں نہیں تھی۔ امیر المومنین نے اس وقت خط لکھا ہے جب کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ سے بصرہ۔ بصرہ کیوں جا رہے ہیں؟ بصرہ میں ایسا کیا ہو گیا جو بصرہ امام جا رہے ہیں؟ مدینہ سے لشکر لے کے اور کوفہ والوں کو خط لکھ رہے ہیں کیوں؟ کہ تم بھی بصرہ پہنچو، تم بھی بصرہ پہنچو۔ تو یہ کیا معاملہ، ایسا کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ اب جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں، ان ام المؤمنین، شیخ محمد عبدہ، ان ام المؤمنین، انہی کی عبارت، اخرجت نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے نبی کریم کی نعلین مبارک باہر نکالی، ٹھیک ہے، وقمیصہ، اور لباس قمیص کائنات کے نبی کا باہر نکال، تحت ستارہا، کہاں سے؟ پردے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے کائنات کے نبی کی قمیص اور دو نعلین باہر نکالی۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ تیسری خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی خلافت کتنے سال رہی؟ 2 سال، صحیح ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، اس کے بعد کتنا عرصہ؟ 10-14 سال، کتنے سال رہا ہے غالباً ہے، صحیح ہے، 14 سال ہے ظاہراً۔ اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یہ تیسری خلافت کا دور آیا، ام المومنین نے نکالی نعلین مبارک نبی کریم کی، پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا، نعلین مبارک اور کائنات کے نبی کی قمیص۔ وعثمان رضی اللہ عنہ علی المنبر، کیا لکھا ہے بھائی؟ جی، حضرت عثمان کہاں تھے اس وقت؟ منبر پر تھے۔ وعثمان، یہ منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، پردے کے پیچھے سے نعلین نکالی اور قمیص رسول، اور حضرت عثمان کہاں تھے؟ منبر پر تھے، اور جملہ کہا انہوں نے، ہذان نعلا رسول اللہ وقمیصہ، یہ کائنات کے نبی کی نعلین ہے اور کائنات کے نبی کا لباس مبارک ہے۔ لم تبلا، لم تبلو، بلی کہتے ہیں، بلی پرانا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ وقد بدلت من دینہ وغیرت من سنتہ، ابھی یہ کرتا پرانا نہیں ہوا ہے، ابھی یہ کائنات کے نبی کی نعلین مبارک نہیں پرانی ہوئی، لیکن نبی کی سنت تبدیل کر دی گئی، نبی کا دین تبدیل کر دیا گیا، یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ معاملہ کیا ہوا تھا یہاں پہ؟ معاملہ یہ ہوا تھا، اب میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر تھوڑا سا بیان کروں گا، دیکھیں۔ وَجَرَى بَيْنَهُمَا کلام المخاشنہ، دونوں کے درمیان کیسی گفتگو ہوئی؟ مخاشنہ، خشن، سخت گفتگو ہوئی۔ اب یہ محمد عبدہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں میں بس یہ اتنا ذکر کر دیا نا میں نے، کافی ہے۔ اب کیا ذکر ہوا، کیا گفتگو ہوئی، یہ بھی تاریخ میں روایات نے سب جگہ لکھا، لیکن یہاں کیا کہا؟ دونوں کے درمیان سخت گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا، اتنا زیادہ سخت گفتگو ہوئی، فقالت، دیکھیں امام علیہ السلام نے اس خط میں ایک جملہ استعمال کیا ہے، اس جملے میں پوری تاریخ سمیٹ دی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ کانت فیہ من عائشہ فلتۃ غضب، ایک جملہ استعمال کیا ہے پہلے خط میں۔ حضرت عثمان کے معاملے میں
جناب عائشہ کا کردار کیا تھا؟ فلتتو غضبن، غضب کی انتہا تھی. ایک جملہ امام نے کہا ہے اور یہ پوری تاریخ سمیٹ دی. محمد ابدا کہہ رہے ہیں یہ والا معاملہ ہوا اور نالین مبارک نکالی، قمیص نکالی اور کہا سنت رسول بدل دی گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے. دونوں کے درمیان اتنی گفتگو ہوئی، نتیجہ یہاں نکلا فقالت، یہاں تک بات پہنچی فقالت اقتلوا نعسلا، نعسل کو قتل کر دو. نعسل کون؟ تشبہ برجل معروف، ایک معروف شخص سے شباہت دی. یہاں بات تمام ہوئی کس کی؟ شیخ محمد ابدا کی. نعسل کون تھا؟ ایک یہودی بوڑھا تھا، یہودی تھا، ٹھیک ہے. اس سے شباہت دی حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کو اور کہا کہ اس بے وقوف یہودی بوڑھے کو قتل کر دو. یہ جملہ ہے، یہ ترجمہ ہے. یہاں تک ہو گئی بات کا. اور کیا باتیں ہوئی؟ بس کافی ہے، اتنا ذکر کر دیا ہم نے. وہاں سے کیا جواب ملا، یہاں سے کیا باتیں ہوئی، پوری تاریخ میں بھی شاید اتنا ذکر نہ کر سکوں، لیکن میں نے اسی لیے عبارت پڑھ دی وہاں سے کہ کیا ہوا معاملہ کہ حضرت عائشہ کا وظیفہ بند ہو گیا تھا اور یہاں سے یہ کہہ رہی تھی اقتلوا نعسلا فقط کفر. وہاں سے حضرت عثمان کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نبی کی بیوی ہیں تو کیا ہوا. قرآن نے حضرت لوط، حضرت نوح کی بیویوں کو بھی کہا. وہ ساری چیزیں ہوئی، اتنا ہوا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ فتویٰ آ گیا. فتویٰ کیا آ گیا؟ قتل کر دو. اور نعسلا، نعسل یعنی وہ یہودی شخص کا نام تھا، یہودی، اس سے بوڑھے، اس سے شباہت دی. اس کا مطلب دائرہ اسلام سے یعنی اس حد تک معاملہ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے حضرت عثمان یہودیوں کے قبرستان میں پڑے رہے، کوئی دفنانے کی جرت نہیں رکھتا ہے. یہ والا معاملہ ہوا. اب جیسے یہ سارا معاملہ ہوا ویسے ہی دنیا بھر سے احتجاج ہو رہے تھے. احتجاج کیوں ہو رہے تھے؟ حضرت تیسری خلافت میں عثمان کے خلاف احتجاج یہ ہو رہے تھے کہ بھائی مصر سے احتجاج کر رہے ہیں لوگ، مصر والے لوگ آ کے احتجاج کر رہے ہیں، کوفہ والے احتجاج کر رہے ہیں، مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جانب سے جو عامل ہے یہ اپنوں میں بانٹ رہا ہے، رشتہ داریاں نبھا رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ سارے اعتراضات ہو رہے ہیں، آپ اس کو تبدیل کریں، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اسی معاملے کو اور ہوا مل گئی. کون سے معاملے کو؟ جو حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ تھا، لوگ احتجاج کر رہے تھے. وہ کیا ہوا کہ ایک خط لکھا. خط کسے لکھا؟ محمد ابن ابی بکر کو دیا خط، ٹھیک ہے. محمد ابن ابی بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. محمد ابن ابی بکر، مولا کائنات نے کہا ابنی من صلب ابی بکر، میرا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر من صلب ابی بکر. ان کے حوالے سے نہیں جاؤں گا کہ کتنی عظیم مرتبہ شخصیت ہے، مصر میں دفن ہے. مگر ان کو خط لے کے بھیجا کہ آپ آج سے مصر کے حاکم ہیں. کیا کہا؟ آپ مصر کے حاکم ہیں. ہوتا یہ تھا جس کے پاس خط دیا جاتا تھا باقاعدہ خط بند کر کے دیا جاتا تھا، مہر لگا کے خلیفہ کی، کہ جیسے ہی آپ پہنچیں گے اس مصر کے حاکم کے پاس جائیں گے، یہ خط پکڑائیں گے، وہ کھولے گا اور کہے گا یہ تشریف لائے، اب آپ حاکم ہیں، مجھے معزول کیا جا چکا ہے. صحیح، یہ والا معاملہ ہوتا تھا. تو مصر سے لوگ آئے ہوئے تھے، یہ محمد ابن ابی بکر کو لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. جناب محمد ابن ابی بکر بھی جا رہے ہیں کہ ہاں اب مصر کے حالات کچھ بہتر ہوں گے تاکہ یہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا. صحیح ہے. یہ جا رہے ہیں، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ دور سے ایک شخص تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سوائق المحرقہ یا مختلف جگہ کتب میں یہ ساری تاریخ، الکامل فی التاریخ، ٹھیک ہے، اور تاریخ طبری، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اگر ایک ایک کی عبارت پڑھوں گا تو وقت لگ جائے گا. دیکھا دور سے ایک شخص تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا ہے. اس کا پیچھا کیا کہ یہ کون ہے جو مصر جانا چاہ رہا ہے، مصر کے راستے پہ جا رہا ہے. آخر کار اسے گھیرے میں لے لیا، پکڑ لیا. بھائی کون، کہاں جا رہے ہو تم، کیسے مصر جا رہے ہو، کس نے بھیجا ہے کا کچھ نہیں بتا رہا. کس نے تلاشی لی، باقاعدہ تلاشی لی تو اس کے پاس سے خط نکلا. یہ خط لے کے جا رہا تھا مصر کے حاکم کے پاس. کیا خط میں ہے؟ نہیں پتا، میں نہیں بتاؤں گا. نہیں بتاؤ، کھولو. پکڑ لیا اسے، خط کھول دیا گیا. خط کھولا تو خط میں لکھا تھا کہ محمد ابن ابی بکر تمہارے پاس آئیں گے، یہ کوئی حاکم نہیں ہے، ان سے خط لے کے انہیں قتل کر دینا، ان کو قتل کر دینا، حاکم تم ہی ہو. صحیح ہے. مہر لگی حضرت عثمان کی نیچے. اب یہ مشکل ہوئی کہ یہ مصر کے لوگ محمد ابن ابی بکر اس شخص کو پکڑا. اب مدینے میں آ گئے جو پہلے سے احتجاج کر رہے تھے، انہیں بھی کہ ایک صحابی رسول کے فرزند کو قتل کرنے کا حکم دیا اور یہ دھوکہ دیا. او احتجاجات اتنے. حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں نے نہیں لکھا خط. یہ اہل سنت کا موقف ہے، ٹھیک ہے، نہیں لکھا تھا انہوں نے. تو مہر کس کی ہے پھر؟ مہر آپ کی ہے. کہا میری مہر چوری کی گئی ہے. کس نے چوری کی ہے؟ مروان نے چوری کی ہوگی. صحیح ہے، تو مروان کو حوالے کریں. اب اسی سلسلے میں کتنے دن حصار ہے، یا تو آپ آئیں
ٹھیک ہے, اور خلافت سے معزول ہو جائیں کہ نہیں یہ بالکل غلط معاملہ ہے, ٹھیک ہے, قتل کا فتویٰ دیا, یا آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں کہ بھئی مروان نے کیا نا, مروان نے چوری کی مہر اور آپ کی, اور اس کے بعد مہر آپ کی لگا دی آپ کی اجازت کے بغیر, آپ کو بھی نہیں پتا تھا, تو مروان کو حوالے کریں. مروان کون تھے؟ مروان کو فدق دیا تھا تیسری خلافت کے دور میں, ٹھیک ہے, ذہن میں رہے, مروان کو فدق دے دیا گیا تھا. مروان کون تھا؟ کیا رشتہ داری تھی حضرت عثمان سے؟ احسن تم, داماد تھا, ٹھیک ہے. حضرت عثمان کی بیٹی تھی, ان کا نام تھا عائشہ. حضرت عثمان کی بیٹی کا نام عائشہ تھا, ان سے شادی کی تھی مروان کی, ٹھیک ہے. تو مروان داماد تھا. عجیب بات ہے, ایک روایت ہے, سنیے گا, سننے کے لائق ہے. جب یزید کے تمام چاہنے والوں کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, ان کو ہٹا رہے تھے, ممبروں سے گرا رہے تھے, امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد کی بات ہے, چوتھے امام کے دور کی بات ہے, بنو امیہ والوں کو پکڑا جا رہا تھا. تو اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت یہ مروان اپنی زوجہ یعنی حضرت عثمان کی بیٹی کو لے کے آیا. کہاں؟ بڑے بڑے دوست احباب تھے, کہیں نہیں گیا, چوتھے امام کے پاس آئے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی پرورش کر رہے ہیں, میری زوجہ کی کسی طرح حفاظت کر لیں. امام سجاد علیہ السلام نے جس طرح دوسری خواتین کا احترام کیا, ان کے اوپر خرچہ کیا, مروان کی زوجہ حضرت عثمان کی بیٹی عائشہ, ان کو بھی باحفاظت رکھا اور باحفاظت اپنے مقام تک پہنچایا. امام زین العابدین اسلام نے گھرانہ اہل بیت ہے. مگر آئیے, پلٹ کے آئیے, کیا ہے بھائی؟ تو اسی بنا پہ باقاعدہ ہوا یہ کہ حضرت عثمان انتظار میں تھے کہ فوج آ جائے. کہاں سے؟ شام سے فوج آ جائے گی تو یہ لوگ کچھ خلاف جو ہو رہے ہیں ان کا کچھ خاتمہ ہو جائے گا, کہ شام سے معاویہ ابن ابی سفیان کو خط لکھا ہوا ہے فوج آ جائے, اور وہ فوج کیا ہے, بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے انتظار میں کہ نہیں سب معاملات ہو جائیں تو ہم داخل ہوں, فوج بھی نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں یہ انتظار میں اس عرصے میں باقاعدہ احتجاج ہو رہا ہے, باہر لوگ کھڑے ہیں, پانی تک بند کر دیا گیا, وہ ساری چیزیں. اندر سے پیغام آیا افیکم علی, کیا تم میں علی موجود ہیں؟ جواب آیا نہیں علی نہیں ہے. کیا علی کے بیٹے ہیں؟ کہا نہیں علی کے بیٹے بھی نہیں ہیں. کہا کوئی ہے جو علی تک پیغام پہنچا دے کہ مجھ تک پانی پہنچا دیں؟ ٹھیک ہے. میں یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اکثر خطوط نہج البلاغہ میں آپ کو ملیں گے امیر کائنات بار بار اسی معاملے کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ عثمان کے قتل کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. عثمان کے قتل کا سامنے والے کیا ہیں؟ حضرت عثمان کی خمیس لے کے آ رہے ہیں, اسی کے مطابق جنگ کر رہے ہیں, جنگ جمل ہو رہی ہے, جنگ صفین ہو رہی ہے, عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے. یہ سارے معاملات ہیں. یہی والا پروپیگنڈا کوفہ میں ہوا ہے, کوفہ میں یہ پھیلا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو امیر کائنات کو خط لکھنا پڑا کہ معاملہ کیا تھا حضرت عثمان کے قتل میں. تو اس لیے میں یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ خط سمجھ آ سکے. سوچا ہے آج پورا خط ختم کر دوں گا, لیکن یہ کہ اب جلدی سے سن لیجئے گا, کچھ باقی رہ جائے گا تو اس کے بعد بھی امام نے اسی کے مطابق خط لکھا ہے, اسی کے جواب میں خط لکھا ہے اہل کوفہ کو, اس میں بھی کچھ حد تک بیان ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہوا, یہ سارے معاملات چل رہے تھے, ایسے میں حضرت عثمان قتل ہو گئے. جب قتل ہو رہے تھے, نہیں قتل ہوئے نہیں تھے, فتنہ برپا ہو چکا تھا, بالکل اپنی عروج پہ تھا. مصر کے لوگ آ کے احتجاج کر رہے ہیں, وہ جو روایت میں بیان کر رہا تھا وہ بھی پوری کر دوں کہ کہا علی ہیں نہیں ہے, علی کے بیٹے ہیں نہیں ہے, تو علی تک کوئی پیغام پہنچا دے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. امیر المومنین اسلام نے اپنے فرزندان کو بھیجا ہے اور پانی پہنچایا ہے, کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو حق پہ سمجھے امام علیہ السلام. وہ جو صفین میں ایسا ہوا تھا, امام حسین السلام نے قبضہ کر لیا تھا پانی پر, تو وہ لوگ کہنے لگے اب علی ہم پہ پانی بند کر دیں گے. تو کیا ہوا؟ حاکم شام نے کہا تھا کہ نہیں علی کریم ہے, علی بند نہیں کریں گے ایسا, اور نہیں کیا بند نہیں کرنا پانی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سامنے والے کو حق پہ سمجھتے ہیں یا پانی پہنچا دینا, یہ بات ذہن میں رہے. ہرگز مدد کرنے نہیں گئے ہیں, یہ ذہن میں رہے. امام علی اسلام کا تعلق بالکل یہاں سے ایسا نہیں تھا. حاکم شام نے یہ چیزیں بہت مشہور کی ہیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے کہ پہلے یہ اعتراض کیا کہ علی علیہ السلام نے قتل کیا, ٹھیک ہے. باقاعدہ آگے خطوط میں آتا ہے, یہ بات آئے گی کہ قتل کیا علی نے. صحابی رسول کو باقاعدہ واسطہ بنایا جناب ابو الدرداء, بڑی مشکلات سے کئی مہینوں لگے اس معاملے میں, امیر کائنات تک پہنچے. صفین کی بات ہو رہی ہے, اور کہا کہ بھئی وہاں سے یہ اعتراض ہوا ہے, الزام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قتل کیا عثمان کو. کیا جواب دیا؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. باقاعدہ کے لیے نہیں, میں نے بالکل قتل نہیں کیا. وہاں جا کے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, تہمت لگا رہے ہو, علی کسی قسم کے ملوث نہیں اس قتل میں. کہا اچھا علی نہیں ہے, تو پھر علی نے حکم دیا ہے قتل کا.
واپس پلٹ کے آئے، پھر عرصہ لگا، امیر کائنات کے پاس بیٹھے، امام علیہ السلام نے تمام چیزیں بیان کی، نہ میں نے قتل کیا نہ میں نے قتل کا حکم دیا، ختم معاملہ، ٹھیک ہے. واپسی پلٹے، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تہمتیں لگا رہے ہو، نہ علی نے قتل کیا ہے نہ علی نے قتل کا حکم دیا ہے. کب پھر علی سے یہ کہو کہ اعلان کریں کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے. ٹھیک ہے. پھر آیا یہ قافلہ، جناب ابو الدرداء اور کچھ اور صحابی رسول شامل تھے، ان میں آئے اور کہا بھائی پھر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ پھر اعلان کر دیں کہ حضرت عثمان مظلوم قتل ہوئے. امام نے کہا نہیں، یہ میں اعلان نہیں کروں گا، مظلوم قتل ہوئے. ٹھیک ہے. یعنی اچھا یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، امام علیہ السلام نے جملہ یہ مظلوم قتل ہوئے، یہ والا اعلان نہیں کروں گا میں. تو واپسی پلٹ کے گئے، نہیں علی اس بات پہ راضی نہیں کہ اعلان کرے کہ میں مان لوں کہ مظلوم قتل ہو گئے حضرت عثمان. ٹھیک ہے. تو کہا بس پھر تو علی نے قتل کیا ہے، پھر علی نے. اور پھر یہ سارے معاملات رہے صفین والا. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. صفین ہوئی، جمل ہوئی، نہروان اس کے بعد ہوئی، سارے معاملات حتیٰ اس سے بڑھ کے آئے آپ کربلا معلیٰ میں. امام حسین اسلام کے اصحاب کے مقابلے میں کچھ لوگ آتے تھے، وہ نام لے رہے تھے کس کا؟ حضرت عثمان کا. بنو امیہ سے تھے نا حضرت عثمان. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے تھے، بلکہ ایک آیا تھا امام علیہ السلام کے صحابی کے سامنے، انا علی دین عثمان. ٹھیک ہے. یہ کہا تھا جناب نافع، ہلال ابن نافع البجلی، ان کے مقابلے میں ایک آیا تھا، کہا تھا انا علی دین عثمان. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب بھی دیا تھا اس کا، انا علی دین علی. ٹھیک ہے. میں دین علی پر ہوں. انہوں نے یہ جواب دیا تھا. امام حسین کے اصحاب میں سے ہیں. یعنی اندازہ لگائیں یہ معاملہ اس لیے اتنا ہے، میں نے پوری گفتگو اس لیے کی کہ کربلا تک اس کے اثرات پہنچے تھے. تو امیر کائنات خطبہ لکھ رہے ہیں، پہلا خطبہ. ایسے میں جو معاملات ہوئے، جو بالکل جلدی سے سنیے گا، معاملات یہ ہوئے کوفہ میں، بلکہ مدینہ میں یہ سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، قتل کا فتویٰ دیا جا چکا ہے. حضرت عائشہ کہاں نکل رہی ہیں؟ مکے کے لیے نکل رہی ہیں. مروان آیا، مروان نے آ کے کہا کہاں جا رہی ہیں؟ کہا عمرے کے لیے جا رہی ہوں. تو کہا عمرے کے لیے جا رہی ہیں آپ، اور مدینہ میں یہ حالات، آپ اس کو روک سکتی ہیں اس معاملے کو. ٹھیک ہے. جب نہیں رکی تو ایک شعر پڑھا ہے مروان نے، اب وہ بھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی ایک شخص نے گویا کہ، یعنی اس کا اگر میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں اگر ملتا ہے. جی ہاں. حرق قیس علی البلاد حتی اذا اضطرمت اجزامہ. قیس نے شہروں میں آگ لگا دی، جب آگ لگنے لگی تو خود چلا گیا. یہ ایک مثال پیش کی اور اس کے بعد حضرت عائشہ کے سامنے یہ مثال رکھ دی. قیس نے میرے خلاف شہروں میں آگ لگائی. یہ قدیم شعراء کا شعر اور اس وقت تعریض کے طور پہ پیش کیا گیا. جب وہ شعلے بھڑکنے لگے تو اپنا دامن بچایا اور چلا گیا. تو یہ پیش کیا معاملہ. حضرت عائشہ جا چکی ہیں وہاں پہ، ان کو خبر ملی کہ حضرت عثمان قتل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا کون ہیں جن کی بیعت کی گئی؟ اس کے بعد کہا علی کی بیعت کی گئی. صحیح ہے. تو کہا عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے. آپ تو فتویٰ دے رہی تھی قتل کا نہیں، وہ پہلے کا معاملہ تھا، اب نہیں. صحیح. اب یہاں سے سب امیر المومنین اسلام کی بیعت کر چکے ہیں. طلحہ زبیر بھی بیعت کر چکے ہیں. طلحہ زبیر نے اب کہا ہے کہ ہم بھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، تم عمرہ کرنے نہیں جا رہے، مجھے پتا ہے کیوں جا رہے ہو، کیا امام علی کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں جا کے لشکر تیار کریں گے، حاکم شام کی طرف سے لشکر آ جائے گا. جو پہلے انتظار میں تھے، یہ لوگ شام سے آئے ہیں، داخل نہیں ہو رہے مدینہ میں. داخل ہو جائیں اگر مدد کرنے والے ہیں، مخلص نہیں ہو رہے. جیسے ہی قتل ہو گئے، اب اس کے بعد یہاں لشکر بن چکا ہے. کہاں؟ مکہ میں. مکہ سے لشکر کہاں جا رہا ہے؟ بصرہ جا رہا ہے کہ وہاں کے کمانڈر حاکم، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا، وہاں سے حکومت قائم کی جائے گی. یہ سارے معاملات اور جو فتنہ برپا ہوگا. امیر المومنین نے اس، اور وہاں کیا اعلان کیا جا رہا ہے؟ حضرت عثمان کا کرتا لے کے جا رہے ہیں، حضرت عثمان مظلوم قتل ہو گئے، جیسے کہ حضرت علی نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. اس معاملے میں امیر المومنین نے جو پہلا خط لکھا ہے کوفہ کی جانب، یہ سارا خلاصہ ہو گیا. اب ان الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا. من عبداللہ علی امیر المومنین الی اہل الکوفہ. اللہ کے بندے علی امیر المومنین کی جانب سے اہل کوفہ کے لیے یہ خط ہے. کون اہل کوفہ؟ جلدی جلدی سن لیجئے. جبہۃ الانصار و سنام العرب. انصاروں کے سردار، انصار کے سردار. جبہہ پیشانی کو کہتے ہیں نا، جبہہ بالکل جو سامنے دکھتی ہے پیشانی. سنام کسے کہتے ہیں؟ سنام العرب. سنام کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو جو بلند ہوتا ہے. تو جو بلند پایا لوگ تھے کوفہ میں، ان کی جانب امام علیہ السلام نے خط لکھا. اما بعد فانی اخبرکم عن امر عثمان حتی یکون سمعہ کعیان. دیکھو میں خود بتا دے رہا ہوں تمہیں عثمان والے معاملے کے حوالے سے، تاکہ تمہارا ادھر ادھر سے سننا دیکھنے کی مانند ہو جائے کہ علی سے خود سے سن لو. اور یہ خط کس کو لے کے بھیجا تھا؟ امام حسن علیہ السلام کو اور جناب عمار کو لے کے باقاعدہ خط بھیجا ہے. انہوں نے جا کے وہاں مکہ سے نہیں، مدینہ سے گئے ہیں اور کوفہ جا کے خط سنایا ہے اور لوگوں کو جمع کیا. اس کے بعد بصرہ لے کے آئے ہیں.
کوفہ میں بڑے بڑے امام کے چاہنے والے مومنین تھے، علماء تھے سب. ان الناس، دیکھو معاملہ یہ خلاصہ کہ ان الناس قد طعنوا، الفاظ پہ غور کیجیے گا. ان الناس طعنوا علیہ، لوگوں نے طعنوا اعتراضات کیے بہت زیادہ، علیہ کس پر؟ حضرت عثمان پہ. ٹھیک ہے، میں کہاں تھا یہ سن لو. فَكُنْتُ رَجُلًا مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ أُكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ وَأُقِلُّ عِتَابَهُ. استعتاب یعنی شکوہ کرنا. مہاجرین میں ایک میں تھا فقط جو کم سے کم شکوہ کیا کرتا تھا حضرت عثمان سے. بہت کہیں کوئی معاملہ ہوتا تو آتا نہیں، تو کم سے کم بالکل دیکھو یہ والا معاملہ ایسا نہیں ہے قرآن کے خلاف ہے، اس کو یوں کر لو، یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو جس طرح حضرت عمر کے مقابلے میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے یہ یوں نہیں قرآن میں یوں ہے، تو کہتے ٹھیک ہے بھائی لولا علی اللہ کا عمر، وہ جو اتنی جگہ موجود ہے. تو تیسری خلافت کے دور میں بھی ایسا رہا، ہر خلافت کے دور میں. ٹھیک، تو سب سے کم اعتراض میں کرتا تھا، سب سے زیادہ میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ خلاف ورزی نہ کروں. ٹھیک ہے، چل رہا ہے معاملہ چلنے دو. اقل عتابہ واکثر استعتابہ وکان طلحہ والزبیر اہون سیرہما فیہ الوجیف. طلحہ زبیر امیر المومنین کے ساتھ تھے نا، پہلے بیعت کی تھی، یہ ناقصین میں سے شمار ہوئے. ناقصین یعنی ناقصہ، بیعت کو توڑ دینا، بیعت کو توڑنے والے شمار ہوئے یہ لوگ. امام کہہ رہے ہیں ان دونوں کا معاملہ کیا تھا جو ابھی سردار بن کے جا رہے ہیں کہاں؟ بصرہ. دوسرے خط میں آگے امام نے لکھا ہے، یہ لکھا ان لوگوں کو، ان دونوں کو، کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے آ گئے ہو، نبی کی بیوی کو لے آئے ہو بصرہ میں. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ کو لے کے یہ لوگ باقاعدہ طلحہ زبیر آ گئے. اور اس کے پیچھے بھی کافی چیزیں ہیں کہ اس میں جب ملی ہیں جناب ام سلمہ سے حضرت عائشہ تو کیا تھا معاملہ، موقع ہوا تو وہ بھی بیان کریں گے ہم. اچھا، امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرا معاملہ تم نے سن لیا، اب طلحہ زبیر کا کیا تھا معاملہ. وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ. أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ، سیر کسے کہتے ہیں؟ چلنا، رفتار. اہون یعنی کم سے کم رفتار، کم سے کم ان کی رفتار عثمان کے خلاف جانے میں. الوجیف، وجیف کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو. کوئی گھوڑا بہت تیزی سے سفر کر رہا ہو اسے کہا جاتا ہے الوجیف. طلحہ و زبیر عثمان کے مقابلے میں ایسے جاتے تھے، اتنا خلاف تھے کہ ان کی کم سے کم رفتار بھی تیز گھوڑے کی مانند تھی. تیز رفتار کیا تھی، کیا کیا کہہ دیتے تھے وہ کچھ نہیں بتا رہا، لیکن کم سے کم یہ تھا جو تیز ترین گھوڑا جو ہوتا ہے نا، اتنی تیزی سے خلاف ورزی کرنا، ایسے تھے یہ لوگ وہاں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، وَأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنِيفُ. حدا کسے کہتے ہیں؟ ایسی آواز کو جو اونٹ کو اٹھانے کے لیے ٹھیک ہے پکارا جاتا ہے، جو جملے کہے جاتے ہیں. ان کی نرم سے نرم آواز بھی نا انتہائی سخت آواز تھی. العنیف یعنی لہجہ ان کا اچھا نہیں تھا تیسرے خلیفہ کے خلاف. نرم سے نرم لہجہ بھی انتہائی سخت تھا. وہ آگے گالیوں تک بات اور سب و شتم اس کی بات ہی نہیں کر رہا، کوئی یہودی کہہ دے، کافر کہہ دے، کچھ بھی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں نرم سے نرم لہجہ کیا تھا؟ جی ہاں، سخت تھا. صحیح، یہ ہو گیا ان دونوں کا معاملہ. وَأَرْفَقُ حِدَائِمَا الْأَنِيفُ وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ. یہ ایک جملہ ہے. کیا ہے جملہ؟ وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ، حضرت عائشہ کی طرف سے، فِيهِ عثمان کے معاملے میں، فَلْتَةُ غَضَبٍ، غضب کی انتہا تھی. ایک جملہ ہے نا، پوری تاریخ امام نے سمیٹ دی اس جملے میں، وہ جو اشارہ کر دیا ہم نے، فَلْتَةُ غَضَبٍ. ٹھیک ہے، فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ، مجهول کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کس نے قتل کیا، کیا ہوا نے؟ فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ، کچھ لوگوں کو تیار کیا گیا، فَقَتَلُوهُ، ان سب نے قتل کر دیا حضرت عثمان کو. صحیح ہے، امام نے جملہ کہاں لکھا ہے؟ کوفہ والوں کی جانب لکھ رہے ہیں. فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ وَبَايَعَنِ النَّاسِ، لوگوں نے آ کے میری بیعت کی ہے، غیر مستکرہین، کسی قسم کی زور زبردستی سے بیعت نہیں کی ہے، کوئی بددلی سے نہیں کی ہے. ولا مجبرین، کسی پہ زور زبردستی نہیں تھی کہ تلوار لیے کھڑے تھے کہ 50 لوگ کھڑا کر دیا تلوار لے کے کہ جو ان کو ووٹ نہیں دے گا وہ پہلے جو ہوا تھا ٹھیک ہے اس کا سر قلم ہو جائے گا. ولا بل طائعین مخیرین، سب نے اپنی رضا سے اور اختیار سے میری بیعت کی. یہ معاملہ ہو گیا. اب سنو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان دار الحجرت قد قلعت بأہلہا، ہجرت کا در، ہجرت کا گھر. ہجرت کا گھر کون سا گھر ہے بھائی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نعم، پہلے کہاں آئے ہجرت کر کے؟ مکہ سے مدینہ آئے، تو دار الحجرہ یعنی مدینہ.
کہ ان دار الہجرہ دوسری ہجرت ہوئی تھی نا مدینہ میں، پہلی ہجرت حبشہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ان دار الہجرت قد قلعت باہلھا، ہجرت کا گھر یعنی مدینہ تمام لوگوں سمیت خالی ہو گیا، ختم ہو گیا. وقلعوا بہا، اور مدینہ بھی ان کو لے کے چلا گیا، سب کے سب لوگ یعنی مدینہ کو خالی کر دیا بالکل. قلعوا بہا وجاشت جیش المرجل وقامت الفتنۃ علی القطب. جاشت جیش المرجل، مرجل وہ جو ہانڈی بہت زیادہ جوش مار رہی ہوتی ہے، جاشت جیش المرجل یعنی فتنہ بہت زیادہ جوش پکڑ چکا ہے اپنی. صحیح ہے. پھر آگے کیا جملہ کہا؟ وقامت الفتنۃ علی القطب، فتنے کی چکی گھوم رہی ہے. صحیح ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ آخری جملہ ہے اس کا، فَأَسْرِعُوا إِلَىٰ أَمِيرِكُمْ، لہٰذا اپنے امیر کے ساتھ دینے میں جلد سے جلد آؤ. فَأَسْرِعُوا، جلدی کرو. فَأَسْرِعُوا إِلَىٰ أَمِيرِكُمْ وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ، اپنے دشمن سے جہاد کرنے میں جلدی کرو انشاءاللہ، یعنی تمہاری فتح ہو جائے گی. یہ اتنا سا امام السلام نے یہ خط لکھا ہے اہل کوفہ کی جانب، اور انہوں نے باقاعدہ لشکر بھیجے، لوگ آئے، جنگ کی، خود بھی جنگ میں شریک ہوئے. کیا ہوا معاملہ جنگ میں اگلے خط میں بیان ہوگا. حضرت عائشہ نے بھی خط لکھا ہے کوفہ والوں کو، وہ بھی ممکن ہوا تو کوفہ والوں کو نہیں بلکہ ان کے خاص سردار کو لکھا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.